اسی مفہوم کو دوسری جگہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت آپ یوں بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ توجہ چاہوں گا آپ کی، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، ساری کائنات چاہتی ہے رب راضی ہو جائے۔ رب کیا چاہتا ہے؟ کملی والے تو راضی ہو جائے۔ پڑھو قرآن، قرآن پاک میں رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کملی والے میں تجھے اتنا عطا کر دوں گا، اتنا دے دوں گا، اتنا دے دوں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ جب جبریل امین یہ آیت لے کر آئے نا کہ یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورہ والضحیٰ کی آیت ہے، میں آپ کو اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا جبریل پھر رب سے کہہ دے کہ جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہے نا، میں بھی رب سے راضی نہیں ہونے والا۔ میں رب سے راضی اس وقت ہوں گا جب تک ساری امت جنت میں نہ چلی جائے۔ تو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم۔ آدم نے چاہا کہ یا اللہ جس طرح تو راضی اس طرح میں راضی، نوح نے کہا یا اللہ جس طرح تو راضی اس طرح میں راضی، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ جو تیری رضا وہ میری رضا، اسماعیل علیہ السلام نے کہا مولا جو تیری رضا وہ میری رضا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی کہتے رہے یا اللہ جس طرح تو راضی اس طرح ہم راضی، مگر جب تیرے اور میرے نبی کی باری آئی رب نے فرمایا کملی والے اب جس طرح تو راضی اسی طرح میں راضی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہاں مجھے تاریخ کا ایک بڑا مشہور واقعہ یاد آ رہا ہے اور جملہ ڈاکٹر صاحب کے ذوق کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، بر صغیر پاک و ہند تھا اس وقت، تو اس وقت لاہور کی سرزمین پر جو ہے وہ ایک مرتبہ مسلم لیگ کا جلسہ ہو رہا تھا۔ مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا تو مسلم لیگ کا جلسہ تھا، اور جلسے کا جب انعقاد ہوا اس جلسے کی صدارت علامہ محمد اقبال کر رہے تھے، مرد کلندر اقبال۔ اقبال کا تعارف کس کو نہیں آتا، اقبال کو کوئی کون نہیں پہچانتا کہ اقبال کون ہے۔ اقبال مرد کلندر ہے، اقبال درویش لاہوری ہے، اقبال فیلسوف مشرق ہے، اقبال نقاد مغرب ہے، اقبال مرید پیر رومی ہے، اقبال پشتہ عشق ملا جامی ہے، اقبال میرے نبی کا عاشق ہے، اقبال میرے نبی کا امتی ہے، اقبال حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے کلام کے اندر یہ جو تاثیر ہے نا، تاثیر یہ جو محافل ہوتی ہیں یہ ایک دعوت بھی ہوتی ہے اور اس کی محافل میں کچھ تعلیمات بھی ملتی ہیں، کچھ پیغام بھی ہوتا ہے۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے کلام کے اندر یہ جو تاثیر پیدا ہو گئی ہے نا، اور جو سنتا ہے وہ قربان ہو جاتا ہے، اور آپ جو بات کرتے ہیں یا قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ ہوتا ہے یا کسی حدیث کا مفہوم ہوتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اقبال نے کہا مجھے اور وجہ تو نہیں معلوم، لیکن میں نے اپنی زندگی میں 1.25 کروڑ مرتبہ کملی والے آقا پر درود پاک پڑھا، اور یہ اسی درود کا صدقہ ہے۔ تو اقبال جو ہے علامہ اقبال صدارت فرما رہے تھے اور مسلم لیگ کا جلسہ ہو رہا تھا۔ جب جلسے کا آغاز ہوا قرآن کریم کی تلاوت ہوئی، اس کے بعد نعت خواں آیا، اس نے نعت پڑھنی شروع کر دی۔ جب نعت پڑھی تو اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام اس نے پڑھا، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ اسی کے اندر یہ شعر آتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ کہتے ہیں کہ اقبال اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اقبال نے ہاتھ باندھ دی، آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی لگ گئی۔ اقبال کے بار بار یہ شعر پڑھو، بار بار یہ پڑھو، وہ پڑھتا گیا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اقبال پوچھا یہ کلام کس کا ہے؟ یہ کلام تو بارگاہ رسالت میں مقبول نظر آتا ہے، یہ پڑھنے والا لکھنے والا تو بڑا عاشق ہے جس نے یہ کلام لکھا ہے۔ جب بتایا گیا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ہے تو اقبال کہنے لگا میں اس خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ کلام اس بارگاہ میں بڑا مقبول ہے۔ اور اقبال نے کہا فی بدی، وہیں پر کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ اس میں 2 شعر میرے بھی شامل کر، اس نے کہا اسی کلام کے اندر 2 شعر میرے بھی شامل کر لو کہ اس کلام کے صدقے میں یہ سمجھوں گا کہ میری بھی بخشش ہو گئی۔ تو 2 شعر اقبال نے اسی وزن پر جو ہے وہ شامل کیے۔ میں وہ اشعار جو علامہ اقبال نے اس شعر پر لکھے وہ بھی آپ کے ذوق کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے تو یوں کہا نا کہ زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اب اقبال بولا، اقبال کہتا ہے تعجب کی جا ہے، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا
اور بسائے محمد، تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کملی والے ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور بعض نے یہ کہا کہ یہ لام ملکیت کا ہے، اگر لام ملکیت کا سمجھے گرامر کے اصول سے تو پھر بنتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ کملی والے ساری رفعتیں تیری ملک ہے، سارے مرتبے تیری ملک ہے، سارے عروج تیرے لیے ہیں۔ کائنات کے اندر جس چیز کو عظمت ملے گی تیرے قدموں کے صدقے سے ملے گی، تیرے وسیلے سے ملے گی۔ جس نے بھی مرتبہ پایا، جس نے بھی مقام پایا، جس نے بھی عروج پایا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت اور عظمت عطا فرمائی، میرے نبی کے قدموں کے صدقے سے عطا فرمائی ہے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کملی والے ہم نے تیرے ذکر کو بلندیاں عطا کر دی۔ حضرات ذی وقار، آج ہم عرس پاک کی محفل کے اندر حاضر ہیں اور اس شخصیت کا عرس ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن ہی بڑی برکت والا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جمعے والے دن جو شخص فوت ہوتا ہے فرشتے اس کا حساب و کتاب نہیں لیتے، بغیر حساب و کتاب کو اسے جنت عطا کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جمعے کا دن عید کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے، اور اس دن ملائکہ، اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ فرمایا جو جمعے کے دن مجھ پہ درود بھیجتا ہے میں اس کا درود خود سنتا ہوں۔ تو حضرات ذی وقار، میاں محمد منظور عالم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، لیکن وہ موت جو ایسی، یہ وقت ہے، یہ قدرت ہے، اصول ہے، قانون ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن ایسی اچھی موت آئے کہ بندہ ہو حالت سیدھا دے اور سیدھے کے اندر روح پرواز کر جائے۔ یہ تو اللہ والوں کی نشانیاں ہے نا، اس سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ولی، وہ نہیں کہ اس کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ نہیں، یہ جو انسان کے ساتھ برکات، حسنات، خدمات کے معاملات ہوتے ہیں نا، یہی بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ ولایت کس شے کا نام ہے؟ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولایت وہ ہے جس کا عقیدہ درست ہو، جس کا عمل صحیح ہو، وہ اللہ کا ولی ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولایت جبے دستار کا نام نہیں ہے، ولایت لمبی تسبیح پہن لینے کا نام نہیں ہے، ولایت رنگین کپڑے پہن لینے کا نام نہیں ہے، یہ ولایت نہیں ہے۔ یہ ولایت قلب کا معاملہ ہے، اور یہ بندے کا رب کے ساتھ معاملہ ہے، بندے کا رب کے ساتھ معاملہ ہے، اور اللہ تبارک، اور یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے۔ لیکن اللہ کے ولی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ فرشتہ آیا موت کا، فرمایا کدھر آئے؟ اس نے کہا جناب روح قبض کرنے آئے۔ آپ نے ابھی چلا جا، پھر کب ہوں؟ فرمایا کل فجر کے وقت آنا، جب آخری سجدے میں سر ہوگا روح قبض کر کے لے گا۔ دیکھو نا، یہ اللہ والوں کی یہ نشانیاں، یہ علامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین کے اندر جو کچھ ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ دوسرے مقام پہ رب فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ عربی گرامر جاننے والے، ما اور من کا فرق ہے۔ ما کہتے ہیں غیر ذویل عقول کے لیے، اور من کہتے ہیں ذویل عقول کے لیے۔ کیا معنی؟ جو چیزیں جو ہے وہ جاندار ہیں ان کے لیے عربی میں من آتا ہے، جو غیر جاندار ہوتی ہیں، ساکت جامد ہوتی ہیں، ان کے لیے ما آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جتنی جاندار چیزیں ہیں وہ بھی مجھے سیدھا کرتی ہیں، اور جتنی غیر جاندار چیزیں ہیں وہ بھی مجھے سیدھا کرتی ہیں۔ اللہ کی الوہیت کو سمجھتی ہے، وہ سمجھتی ہے یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا خالق ہے، یہ ہمارا مالک ہے، اس لیے وہ سیدھا کرتی ہے۔ تو یہ سجدہ جو ہے نا، نماز کے اندر انسان کے قرب کے تین طریقے ہیں، تین ذریعے سے بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے، تین درجے ہیں قرب۔ پہلا درجہ ہے قیام، دوسرا درجہ ہے رکوع، اور آخری درجہ ہے سجود۔ قیام میں بھی بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے، رکوع میں بھی بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے، لیکن جو قرب سجدے میں ملتا ہے وہ نہ قیام میں ملتا ہے نہ رکوع میں ملتا ہے۔ سنو وجہ اس کی، قیام میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں بھی ہوں تو بھی ہے، میں بھی ہوں اور تو بھی ہے، کیونکہ قیام ہے نا، کھڑا ہے، میں ہوں اور تو بھی ہے، میں جو کھڑا ہوں یہ تیرے لیے کھڑا ہوں، تیری عبادت کے لیے کھڑا ہوں۔ پھر اگر میں نہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، مگر میں بھی ہوں اور تو بھی ہے۔ یہ ابھی توحید کامل نہیں ہوئی، ابھی وہ توحید کے آخری مرتبے تک نہیں پہنچا، لیکن جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو اس وقت کہتا ہے کہ یا اللہ میں جھک گیا، میں نے اپنے آپ سے دستبردار ہو گیا،
اب میں تیرے آگے جھک گیا ہوں، تیرے آگے جھک گیا ہوں۔ فرمایا سارے زمین و آسمان رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، یہ ٹہنیاں جو جھکی ہوئی ہیں یہ بھی خدا کو سیدھا کرتی ہیں، یہ درخت جو ہے یہ بھی خدا کو سیدھا کرتے ہیں، شجر حجر ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتی ہے، رب کی تسبیح پڑھتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ رب قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، رب کہتا ہے کوئی شے کائنات کی ایسی نہیں جو میرا ذکر نہ کرتی ہو، میرا تذکرہ نہ کرتی ہو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا مینڈک کو نہ مارو، یہ جو مینڈک بولتا ہے یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ بھی رب رب کرتا ہے۔ ہر بندہ، یہ پرندے چہچہاتے ہیں یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر ایک تسبیح پڑھتا ہے۔ فرمایا ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر چیز اللہ کے لیے جھکتی ہے۔ تو قرب کا ایک درجہ قیام ہے، قیام میں بندہ کہتا ہے میں بھی ہوں اور یا اللہ تو بھی ہے۔ رکوع میں کہتا ہے یا اللہ میں تیری بارگاہ میں جھک گیا لیکن ابھی کام مکمل نہیں ہوا۔ جب بندہ سیدھے میں جاتا ہے نا تو اپنی ہستی کو مٹا دیتا، اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، کہتا ہے یا اللہ میں نہیں بس تو ہی تو ہے، ڈبویا مجھ کو ہونے نہیں، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ اس میں یہ مرتبہ آ جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں نہیں اب تو ہی تو ہے۔ اپنے سر کا سب سے اعلیٰ حصہ جسے پیشانی کہتے ہیں، اپنا چہرہ وہ خاک میں رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس وقت کہتا ہے کہ تو ہی اعلیٰ، تو بلند ہے، میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں، نہ میرے اندر علم ہے، نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ میری کوئی ہستی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو فنا ہوں، میں تو ختم ہوں، جو کچھ ہے تو ہی تو ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ مقام ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اب علماء سے پوچھا یہ جو بندے کو نماز میں معراج ہوتی ہے کب ہوتی ہے؟ یہ علماء سے پوچھا، مفسرین سے پوچھا، اہل علم سے پوچھا، اور پھر میں نے ان سے پوچھا جنہیں نماز میں معراج ہوتی ہے کہ نماز میں وہ کون سا مقام ہے جس میں معراج ہوتی ہے؟ قیام میں ہوتی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ رکوع میں ہوتی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا کہاں ہوتی ہے؟ کہا سجدے میں ہوتی ہے۔ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اس وقت معراج ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا سجدے میں رب سے مانگا کرو کہ بندے کو سب سے زیادہ قرب سجدے کے اندر ملتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے بالکل قریب ہوتا ہے، قرب کی منزل یہ سجدے میں ہوتی ہے۔ فرمایا سجدہ نشان بندگی ہے، سجدہ نشان زندگی ہے، سجدہ تکمیل عبادت ہے۔ سجدے میں بندے کو بندہ ملتا ہے، سجدے میں بندے کو خدا ملا۔ تو سجدے میں سجدہ یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے، سجدہ یہ بڑی شان والا ہے، سجدہ یہ بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ کثرت سجود سے بندہ رب کے قریب ہوتا ہے، اور یہ وہ سجدہ ہے کہ جب بندہ سر سجدے میں رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ اور یہی بات اقبال کہتا ہے کہ سجدہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہیں ہوتی، سجدہ کیا توبہ قبول ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ نہیں ملتا تھا، سجدہ کیا کشتی مل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ کیا دار گلدار ہو گئی۔ اسماعیل علیہ السلام نے سجدہ کیا تو دمبا فدیہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سجدہ کیا طور پہ بلا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ سجدہ ولیوں کا انداز ہے، یہ سجدہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ یہ سجدے کی بڑی شان ہے۔ پھر ایک بندہ مومن کا سجدہ، ایک ہے ولی کا سجدہ، ایک ہے غوث کا سجدہ، ایک ہے کسی ابدال کا سجدہ، ایک سجدہ وہ ہے جو میدان کربلا میں ہوا۔ اور اقبال کو کہنا پڑا، اقبال کہتا ہے اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے؟ ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ اقبال کہتا ہے توحید کے بعد رسالت کے بعد اسلام کے اندر دو ہی چیزیں نظر آتی ہیں، یا علی کی ضرب نظر آئے گی یا حسین کا سجدہ۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آؤ ہم بھی سجدہ کرنے کا طریقہ اپنا لیں، طریقہ اپنا لیں۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ میں آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کیونکہ آج کچھ جمع تھا، پھر میں کچھ لیٹ ہوا، کچھ وقت بھی محدود تھا، تو یہ بات کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا ذوق سلامت رکھے، اس آستانیہ عالیہ کی برکات اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، یہ سلسلہ چلتا رہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جو کام کرتا 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 فوت ہوگا، جب قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے وہ اسی حال میں اٹھے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی بندہ کوئی غلط کام کرتا ہوا مر گیا تو قیامت کے دن وہی کام کرتا ہوا اٹھے گا، وہ کسی کام میں اٹھے گا۔ لیکن جب قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے تو میاں منظور عالم صاحب سجدے کی حالت سے، جو گئے سجدے کی حالت میں ہے تو وہ اسی حال میں، زندگی میں مجھے پوچھتے تھے کہ سجدہ کر
ساری زندگی جیسے ایک واہ سوال رہا ہے کہ سجدہ سجدہ کر لیتے ہیں، اور اس بات میں بڑی معرفت ہے، سجدہ یہ بات بڑی معرفت کی بات ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو سجدہ کیا نا، یہ سجدہ ایسے ہی نہیں کیا، انہوں نے سجدے کا طریقہ نانا مصطفیٰ سے سیکھا، انہوں نے سجدے کا طریقہ اماں فاطمہ سے سیکھا، انہوں نے سجدے کا طریقہ بابا علی سے سیکھا تھا۔ جب تربیت کرنے والے ایسے ہوں، جب سجدہ سکھانے والے ایسے ہوں تو بات پھر بنتی ہے۔ جب کوئی سکھانے والا موجود ہو نا تو ان کے یہ لفظ، اس کے اندر بڑی معرفت ہے کہ سجدہ کر لیتے ہو، یہ ایک بڑے راز کی بات ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے تو جو اس حال میں ہوگا، اس لیے کوشش کیا کریں ہر وقت باوجود رہا کریں، کوشش کیا کریں درود پاک کی کثرت کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ سجدوں کی کثرت کریں تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں سجدوں کی کثرت ہو، اور خدا کرے کہ کبھی سجدہ کرتے ہوئے ہی ہمیں موت آ جائے۔ یہ بڑی سعادت ہے، یہ بڑا کرم ہے۔ اللہ کے محبوب کا ذکر کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ ہمارے سیالکوٹ کے ایک خطیب تھے، بات آ گئی ذہن میں، سیالکوٹ کے ایک خطیب تھے ہمارے، اور سید صاحب سے بڑے، سید نذیر حسین شاہ صاحب کروٹا سجدہ سے بڑی عظمت والی شخصیت تھے۔ بارہا ان سے ملاقات ہوئی، حضرت صاحب کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، اور علامہ جدید صاحب کے ساتھ، اور حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب، ان کے ساتھ ان کا وابستگی تھی، اور ان کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے۔ میں کئی مرتبہ حضرت صاحب نے مجھے بھیجا خطاب کے لیے ان کے پاس، بڑی ہی شفقت فرماتے تھے، بڑے عالم دین نیک بزرگ تھے۔ ان کا وصال پتہ کیسے ہوا؟ 27ویں رات کی، رجب کی 27ویں تھی، اور اپنی مسجد میں انہوں نے معراج کی محفل رکھی ہوئی تھی، اور اس طرح کرسی پہ بیٹھے ہوئے ذکر معراج کر رہے ہیں، اور یہ نیٹ پہ ان کی وہ ویڈیو بھی موجود ہے، شاید مل جائے آپ کو کسی کو، کہ معراج کا ذکر کر رہے ہیں۔ ذکر معراج کرتے کرتے نا تو وہ بیان کر رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان پہ گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، ادھر سے پوچھا گیا کون؟ تو جبریل نے کہا نا جبریل، وہ پھر پوچھا گیا ومن معک، جبریل تیرے ساتھ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا محمد رسول اللہ، میرے ساتھ مائیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے دروازے پہ گئے، دستک دی، اسی طرح تیسرے دروازے پہ دستک دی، ادھر سے فرشتے نے پوچھا کہ کون؟ تو جبریل نے کہا انا جبریل۔ پوچھا ومن معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا مائیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لفظ کہے تو یوں ہی روح پرواز کرا۔ آخری لفظ ان کے یہ تھے، معراج کا ذکر کرتے کرتے اللہ نے انہیں معراج کرا دی، وہ معراج پہ چلے گئے۔ تو معراج سجدے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معراج کراتا ہے، کیونکہ الصلاۃ معراج المومنین، جو بندہ حالت نماز کے اندر ہو، جو حالت سجدہ میں ہو، تو یقیناً یہ وقت جو ہے وہ معراج کا وقت ہوتا ہے۔ اور یہی بات ہے، یہی اصل ہے کہ ہر دل کی تسلی ہے، ہر دل کی دوا بھی، کیا چیز ہے مولا تیری خاک کف پا بھی، اور اس موت پہ ایک میں ہی نہیں 100 جہاں تصدق، جس موت کے ساتھ آئے مدینے کی ہوا بھی، وما علینا الا